مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبرستان جاتے. حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں, حضرت علی کے ساتھ قبرستان گئے تھے. حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبر والوں کو اور پھر پوچھا ہے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارے. اور اس کے بعد پھر حضرت علی روتے کھڑے ہوئے, آنسو بہنے لگے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی سے کیا آپ قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں, وہ آپ کی سن رہے ہیں یا آپ سے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں اگر تم سنتے ان کی باتیں تو رو پڑتے. حضرت سعید پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں قبروں والے؟ سنو میرے عزیزوں, حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قبروں والوں سے میں نے پوچھا کیا حال ہیں تمہارے, تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال, جن بالوں کو ہم سجایا کرتے تھے ان بالوں پر تو اللہ نے بچھو چھوڑ دیے. ہمارے وہ چہرے جو غازے سے ملوث تھے, حسین تھے, ہمارے چہروں پر اب خون اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا. ہمارا وہ جسم جس کے سنوارنے کے لیے ہم دن بھر گھنٹوں لگاتے تھے, آج وہ ہماری قبروں میں کیڑوں کی غذا بنا دی گئی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں قبروں والوں نے جب ہم سے یہ کہا تو ہم نے رو پڑا, ہمیں رونا آ گیا. یقیناً میرے عزیزوں وہ منزل آپ کی بھی ہے میری بھی ہے, ہمیں بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے ایک جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا روتے ہوئے. وہ لڑکی اپنے باپ کے جنازے میں جا رہی تھی, رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اتنی بڑی مصیبت کا دن ہمارے اوپر کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا. حضرت سفیان ثوری نے کہا بیٹا تم پر نہیں تمہارے باپ پر جو دن آیا وہ کبھی نہیں آیا تھا. موت کا دن, موت کا دن سب سے سخت دن ہے, سب سے سخت دن ہے. موت کس طرح سے آتی ہے پتہ ہے؟ فرمایا گیا جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دو اور کپڑا کھینچو, کپڑے کے تار تار نکلتے جائیں گے. فرمایا گیا ملک الموت روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح سے روح نکالتے رہتے ہیں انگلیوں سے, پیروں کی ہاتھوں کی انگلیوں سے, ناخنوں سے روح نکلتی نکلتی آتی ہے. ایک ایک جوڑ سے روح نکلتی ہے, یہاں تک کہ ناک تک اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ روح کیسی نکالی جا رہی ہے, یضربون وجوہہم وادبارہم, فرشتے آتے ہیں پیٹھ پر پیچھے مارتے ہیں, زور زور سے مارتے ہیں اور پیشانیوں پر مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے نکل جا روح. اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ فرشتے کس طرح روح نکالتے ہیں تو کانپ کر رہ جاؤ گے, مار مار کر کے روح کو نکالا جاتا ہے. اور یہ چھوٹا سا وقت نہیں ہے, ادھر جھٹکا لگا ادھر موت ہو گئی, لمبا پروسیس ہے. اس سے جو گزرتا ہے وہی بتا سکتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے زہر کھا لیا ابھی موت ہو گئی, سوسائڈ کر لیا ابھی موت ہو گئی. موت اتنی آسانی سے نہیں آتی, لمبا پروسیس ہے. موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں, چاہے تم اچھے آدمی ہو بیٹھے ہوئے ہو, تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے, لیکن بتا نہیں سکتے کسی کو. موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں. پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے, پھر ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں. جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے, کبھی پخانہ نکل جاتا ہے. اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے. ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے, اور ان کی دو شکلیں ہیں. ایک بہت بھیانک شکل ہے, اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے, اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے, ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے. وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں, اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں, اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے, پیشانی اکھڑ جاتی, آنکھیں پھٹی رہ جاتی, اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے, یعنی خر خر کی آواز تیز ہو جاتی ہے.
وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ اس وقت سے پہلے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا، اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن موت کا خرخرہ آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے، کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں، اگر میری موت آنی ہے اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں گے۔ اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے، وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی، کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو، ہمیں بند کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے، فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر دو۔ یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی۔ آپ کو پتہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے، 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے گئے موت سے پہلے، اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے اور پھر شدت کا بخار۔ اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی، حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگ گئی۔ کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا، اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے۔ پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی۔ آج یوم فاطمہ بھی ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سنو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کے یہاں نہیں جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں آئے، یا جس حالت میں ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا۔ اور یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں، یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ ملک الموت آئے اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا۔
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اسی میں حضرت ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابو بکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی، ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا۔ موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابو بکر صدیق، اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے تھے۔ موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے آ کر